نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ ہم غزوہ احد کو بیان کر رہے ہیں اور آج لیکچر نمبر 110 ہے، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ صحابہ کرام کو نقصان ہوا اور انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور ان کی شکل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی تھی، تو افواہ یہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس سے بڑا غم ہوا، تو کئی صحابہ کرام میدان چھوڑ گئے، کئی واپس مدینہ چلے گئے، کئیوں نے ہتھیار پھینک دیے، کوئی جنگ کے کناروں پر بیٹھ گیا، تو کئی یہ کہنے لگے کہ اب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو جی کر کیا کریں گے، تو انہی میں سے انس بن نضر بھی تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح نا یہ ثابت بن دہدہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی افواہ سنی تو دیکھا کہ بھی صحابہ کرام تو جذبہ ختم کر کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ مزید جو ہے نا سرفروشی کے جذبے سے سرشار ہو کر مشرکین پر ٹوٹ پڑے اور انہیں جو ہے نا دعوت دی اور کہا اے انصار کی جماعت، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میں ہوں ثابت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو کبھی نہیں مرتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں نصرت و فتح عطا فرمائے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا، ان سب نے مل کر مکی سواروں پر حملہ کر دیا۔ اب جو مکی سواروں پر حملہ کیا ان میں خالد بن ولید، عمر بن عاص، اکرمہ، زرار شامل تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اب حالت کفر میں تھے۔ انہوں نے نا ثابت پر حملہ کیا اور نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا۔ اسی طرح ان کے جو ساتھ تھے رفقا، وہ بھی لڑتے لڑتے جام شہادت جو ہے وہ نوش کر گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ احد میں وہ زخمی ہوئے تھے، پھر ان کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا، تو بعد میں نا حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر ثابت اپنے بستر پر فوت ہوئے، یعنی کہ ایک قول یہ ہے کہ خالد بن ولید کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بعد میں جو ہے نا اپنے بستر پر فوت ہوئے ہیں۔ اب ایک مہاجر تھا، تو صحابی تھے وہ ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون سے نہ لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھئی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ تو انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ تو اپنا فرض بخوبی پورا کر چکے، اللہ کا دین پہنچا چکے، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہاں اب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم لڑیں۔ اب نا آہستہ آہستہ حوصلے جو ہے نا بحال ہوئے اور ہوش جو ہے وہ قائم ہوئے، چنانچہ انہوں نے جو یہ بات سوچی تھی کہ عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیج کر ابو سفیان سے امان طلب کی جائے، تو انہوں نے رد کر کے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کی لشکر سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور ان کے مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کے بعد
سب سے پہلے آپ کو پہچانا اور آپ کے زندہ ہونے کی خوشخبری مسلمانوں کو سنائی۔ جی کون؟ کعب بن مالک۔ وہ ہوا یہ، پھر مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول تو زندہ ہیں اور آپ کے قتل ہونے کی خبر محض جھوٹ ہے اور افواہ ہے۔ اب مسلمانوں کے مردہ جسم میں جان آ گئی، یکدم نئی جان، نئی روح ان کے پھونک دی گئی ہو، حوصلے بلند ہو گئے، ان کے ارادوں میں بجلیاں کوندنے لگی۔ انہوں نے مشرکین پر زبردست حملہ کیا اور شدید حملے کے بعد انہوں نے ان کا گھیراؤ جو ہے نا مشرکین کا توڑ کر وہ اپنے مرکز یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے اور کامیاب بھی ہو گئے۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں جب مسلمان احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو میں نے نا جو شہید ہوئے تھے مقتولین ان میں دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نظر نہ آئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم، نہ تو آپ میدان چھوڑ کر جانے والے ہیں، یعنی کہ بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں، اور نہ میں آپ کو مقتولین میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے جو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہم پر غصہ کیا کہ جو پہاڑی چھوڑی ہے آپ کے حکم نہ مان کر، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ہی اٹھا لیا۔ اسی سوچ میں قتال کرتا رہا کہ میں شہید ہو جاؤں۔ میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کفار پر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے میرا راستہ صاف کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان موجود ہے، ان کے زندہ حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کوارٹر میں ہیڈ کوارٹر میں تشریف فرما تھے اور دوسرے اہم جنگی جو جرنیل تھے وہ اپنی استقامت کے ساتھ آپ کا دفاع کر رہے تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے، بلکہ بعض مشرکین کا تعاقب بھی کر رہے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ جب مسلمان دشمن کے تعاقب میں آگے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ ان حضرات نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے رہے اور با نفس نفیس جنگ کو جو ہے نا کنٹرول کر رہے تھے، کیونکہ آپ تو ابھی نہ بالکل صحیح سلامت سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس نازک گھڑی میں آپ کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ آپ خود کسی محفوظ پناہ گاہ میں تشریف لے جائیں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ فوج کی رہنمائی کریں اور اپنے آپ پر ان صحابہ کو ترجیح دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صورت اختیار کی اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔ وہ کیسے کہ بھئی آپ نے نا بآواز بلند پکارا، حالانکہ وہ پکار جنگی نقطہ نگاہ سے ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ آپ کی آواز سن کر دشمن نے آپ کی طرف متوجہ ہو جانا تھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ جو یہ تتر بتر ہو چکے ہیں صحابہ کرام اور غم زدہ ہیں تو ان کو میں گائیڈ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور قرآن کریم نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب تم باغے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس چیز پر غم زدہ نہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت مبارکہ کریمہ 153۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو بھاگ رہے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ جب مشرکین نے مسلمانوں کو جا لیا اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ مدینہ میں داخل ہو گئے، کچھ چٹانوں پر چڑھ گئے، مسلمان شدید اضطراب اور عطاب میں آ گئے۔ اس ہلہجان و ہلچل میں ایک دوسرے کو بھی بھول گئے۔ نوبت یہ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کر فرماتے تھے، کیا ان الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اور اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں اور دوبارہ صف بندی کرنے لگے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب آپ نے بلایا تو مشرکین چونک پڑے۔ میں نے کہا نا کہ یہ دو مطلب تھے اس کے، کہ مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن مشرکین جو آپ کو بھی سمجھ رہے تھے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ آپ زندہ ہیں، تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ویسے ہی ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ پر نہ حملہ آور ہو گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تیر اندازی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا دشمن پر مسلسل تیر برسا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی کمان کا چلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اتنے آپ نے تیر چلائے۔ سیدنا عکاشہ نے چلے کی مرمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ چلہ دوبارہ کئی جگہ سے ٹوٹ گیا، اتنی آپ نے تیر اندازی کی۔ اب مشرکین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھیراؤ سے کے در پہ تھے، وہاں پر موجود 9 صحابہ نے اپنی جان کی بازی پر کھیل کر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ مجاہدین کو اپنی جان کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی، انہیں ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت عزیز تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے اپنے محاصرے میں لے لیا کہ تیر آئیں گے تو ہم پر آئیں گے، تو ارد گرد دائرہ بنا لیا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن سے ٹکرا گئے۔ صحیح مسلم میں دیکھیے کیسا جذبہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ یعنی کہ مہاجرین کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک انصاری لپک کر آگے بڑھے، وہ مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین پھر آپ کے قریب آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، کون ہے جو ہمیں ان کفار سے دور کرے، اس کے لیے جنت ہے، یا فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب ایک اور انصاری آگے بڑھے، وہ مشرکوں پر وار کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے، یعنی کہ آپ کی جان کی دفاع آپ تک دشمن کو نہیں پہنچنے دی۔ پھر آپ نے نا ایسے 2 جو مہاجر تھے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا، مطلب یہ کہ تم بھی آگے بڑھتے لڑتے، وہ 7 انصار میں سے تھے نا، وہ آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ اب ان 7 شہداء میں سے آخری انصاری صحابی سیدنا عمارہ تھے، وہ مسلسل لڑتے رہے۔ انہوں نے مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جان کی بازی لگا دی،
یہاں تک کہ دشمن پر وار کرتے اور اس کے وار سہتے سہتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ اسی دوران آپ کے دیگر جانسار صحابہ پہنچ گئے، انہوں نے مشرکین کو دور دھکیل دیا۔ آپ نے سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک قدموں کا قرب بخشا۔ سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے رخسار آپ کے مبارک قدموں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی درد مندی اور شفقت و محبت سے فرمایا، میرے قریب ہو جو، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ اور وہ جب قریب آئے تو ان کی جان حلق سے نکل گئی، یعنی کہ آپ کے قدموں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نکلی اور شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا، اور 14 زخم ان کو لگے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں جی طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی آپ کے دفاع میں لڑتے رہے۔ دشمن کی طرف سے جو تیر آتا انہیں اپنے ہاتھ پر روکتے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ تیر لگنے کے سبب بیکار ہو گیا، یعنی کہ ایسے جو تیر سے روک لیں اپنے ہاتھوں پر، کتنی آپ اندازہ لگائیں بہادری ہے، اور ان کا ہاتھ جو نا بیکار ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی کہ آپ پیچھے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن سے جنگ کرتے رہے، اور سیدنا سعد فرماتے ہیں آپ نے احد کے دن اپنے ترکش کے سارے تیر میرے سامنے بکھیر دیے، پھر فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ ایسا سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا ہے کہ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اب نا کافروں نے اور مزید یلغار کر دی، ان میں عبداللہ بن شہاب، عتبہ، عمر، کما، ابی بن خلف، وہ سب شامل تھے۔ اب چند اصحاب ایسے تھے جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، صفیں درہم برہم ہو گئیں تو وہ اس وحشت ناک ماحول میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہی، لیکن اس دوران نہ آپ کو بھی زخم آ گئے تھے۔ ظاہر ہے جب اتنی لڑائی ہوگی، دفاع تو صحابہ خوب کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تیر لگ ہی جاتا ہے، تو آپ کو بھی زخم آئے۔ تو ابن کما تھا یا عبداللہ کہہ لیں اس کا نام، کافر تھا، یہ کافر، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے انہیں دیکھ لیا تو میں انہیں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ ایک روایت میں ہے وہ یہ کہتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، اگر وہ بچ گئے تو میں ناکام و نامراد ہو گیا۔ بعد میں اس بدبخت نے ابن کما نے آپ کے کندھے پر تلوار ماری، اور کندھے پر تلوار کا اتنا سخت وار کیا کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس وار کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ اس ظالم کے وار سے آپ کی جو دوہری زیرہ نہ کٹ سکی، اور اس کے بعد اس ظالم نے پہلے وار کی طرح پھر زوردار تلوار ماری، اور وہ آپ کے چشمے مبارک سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی ادھر۔ اس کی وجہ سے وہ جو آپ نے ٹوپی لوہے کی خود جسے کہتے پہن رکھی تھی نا، اس کی 2 کڑیاں چہرے مبارک کے اندر دھنس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا یہ لو میں ابن کما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے توڑ ڈالے،
یا آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ بعد میں ابن کما کہتے ہیں کہ اس بد دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جنگ کے بعد وہ ایک دن اپنے گھر سے اپنی بکریاں دیکھنے نکلا، یعنی کہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو کسی دن کا معاملہ ہے، تو یہ نا اپنی بکریاں دیکھنے نکلا۔ بکریاں ایک پہاڑ پر تھی، وہ وہاں پر ایک نا جنگلی مینڈے نے ان پر حملہ کر دیا ابن کما پر، اور اپنے تیز سینگ مار مار کر اسے نا پہاڑ سے نیچے دھکا دے دیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جس نے سینگ مار مار کر اس کو ہلاک ہی کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وار کیا تھا اس نے۔ اسی طرح محمد بن شہاب زہری کے نانا عبداللہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا۔ اس کے بعد آپ نا زخمی حالت میں آپ ایک گڑھے میں جا گرے، گرنے کی وجہ سے آپ کے مبارک گھٹنے پر زخمی ہو گئے، گھٹنے پر بھی چوٹ لائی۔ یہ گڑھے نا ابو عامر فاسق نے جو آیا تھا نا، ابو عامر فاسق نے میدان جنگ میں جگہ جگہ کھدوا دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ تو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے سیدنا علی نے ہاتھ بڑھایا، سیدنا طلحہ نے نیچے اتر کر آپ کو سہارا دیا، یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گڑھے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت آپ کے چہرے مبارک سے خون ٹپک رہا تھا، آپ نے خون پونچھتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا رباعی دانت یعنی کہ رباعی دانت توڑ ڈالا، جبکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب اس قوم پر انتہائی سخت ہو جاتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دانت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس آدمی پر اللہ کا غضب سخت ہو جاتا ہے جسے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو، یعنی کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو جاتا ہے جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کا غضب اس شخص پر سخت ہو جاتا ہے جسے اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو، اور اللہ کا غضب اس قوم پر سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خون سے آلودہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ پتہ کیا مقصد تھا؟ یہ نا کئی وہ لڑنے آئے تھے جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کرنا تھا، اگر بد دعا اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کر لیتے تو وہ ساری ہلاک ہو جانے۔ خالد بن ولید ہے، انہوں نے 125 جنگیں لڑی ہیں اسلام کی خاطر، بعد میں سیف اللہ بنے ہیں تو وہ بھی تو ہلاک ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ کو تو علم تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ فرمایا ہمارا اختیار ہے، جو ظالم ہے وہ مر جائے گا، یعنی جنہوں نے کفر کی حالت میں مرنا ہے وہ مر جائے گا، لیکن ان میں سے ایسے بھی تو ہیں اکرمہ، ابو سفیان، خالد بن ولید، عمر بن عاص، یہ سب بعد میں ایمان لائے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، حارث بن ہشام کے بارے میں تو اور جامعہ ترمذی کے مطابق ابو سفیان کے بارے میں بد دعائیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔
اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ سب مکہ جب فتح ہوا تو ایمان لے آئے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بد دعا جو ہے نا بلکہ روک دی ہے، ممانعت کر دی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا غضب انتہائی سخت ہو جاتا ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلودہ کیا ہو. پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اللہ، وہ رحم کے جذبات آگے. پھر اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نادان ہے. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں ابو بکر. مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی طلحہ بن عبید اللہ وہاں پہنچ چکے تھے. میں آپ کی طرف لپکا تو ابو عبیدہ بھی، یعنی کہ 3 صحابی، ابو بکر، طلحہ بن عبید اللہ اور ابو عبیدہ بن جراح، نہایت تیزی کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ پہنچے ہیں. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا نچلا دانت ربائی جو ہے نا شہید ہو چکا ہے، اور لوہے کے جو حلقے ہیں نا، جو اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ نا ادھر جو حلقے سے لٹکے ہوتے ہیں، وہ جو حلقے ہیں نا وہ آپ کے رخسار میں گھس گئے. تو میں رخسار مبارک سے وہ حلقے نکالنے لگا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سعادت مجھے عطا کیجیے. ابو عبیدہ نے ہاتھ سے کھینچ کر خود کی کڑیاں نکالنا مناسب نہ سمجھا کہ ہاتھ سے میں یہ کڑیاں نکالوں. ان کا خیال تھا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اذیت ہوگی. انہوں نے خود کی کڑیاں اپنے دانتوں سے، دیکھیں کتنی محبت ہے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، اپنے دانتوں سے آہستہ آہستہ وہ جو اندر داخل ہو چکی تھی رخسار سے نکالنے لگے. ایک کڑی نکل آئی، لیکن اس کوشش میں ابو عبیدہ کے سامنے والے 2 دانت اکھڑ کر گر پڑے، یعنی کہ اپنے دانت شہید ہو گئے 2. انہوں نے دوسرا حلقہ بھی اپنے دانتوں سے نکالا، اس بار مزید 2 دانت اور اکھڑ گئے، 4 دانت. ابو عبیدہ کے 4 دانت ٹوٹ گئے، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود ان کے حسن و جمال میں پہلے سے بھی زیادہ دلکشی پیدا ہو گئی. یعنی کہ پہلے جتنے خوبصورت نظر آتے تھے اس سے زیادہ یہ خوبصورت نظر آنے لگے. اور یہ امین الامت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور ایک میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو ہی پوری اسلامی فوج کا سپہ سالار اعظم بنایا تھا. یہ وہ صحابی. اور اس میں نا ایک صحابی تھے، یہ روایت جو ہے نا وہ ضعیف تو ہے، کہ وہ جو ہے نا ایک صحابی تھے، وہ نا آپ کا بہتا ہوا خون پینے لگے. تو آپ نے پوچھا کیا تم خون پی رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں اے اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا اسے آگ ہرگز نہ چھوئے گی. لیکن یہ نا کہتے ہیں ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے. تو بہرحال یہ نا مالک بن سنان اسی غزوے میں شہید ہو گئے تھے. اب ابو دجانہ تھے نا، ابو دجانہ یاد ہے وہی جو تلوار کے جوہر دکھلا رہے تھے.
تو وہ جو ہے نا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نا اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، تو عبداللہ بن حمید ایک مشرک تھا، تو وہ آپ پر حملہ کرنے پر تل گیا، وہ لوہے میں غرق تھا، کہنے لگا میں زہیر کا بیٹا ہوں، مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، اللہ کی قسم میں تو انہیں ضرور قتل کر دوں گا یا ان کا مقابلہ کرتے ہوئے خود قتل ہو جاؤں گا۔ سیدنا ابو دجالہ قریب ہی کھڑے تھے، انہوں نے اس بدبخت کی للکار سنی تو فرمایا او بولے کتے یا بولے، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھ سے تو 2 ہاتھ کر لے، جو میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اپنی جان قربان کر کے کروں گا۔ یہ کہتے انہوں نے نا اس کافر کے گھوڑوں کی نا ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ پر سنبھلتا، تلوار کا دوسرا وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تو ابو دجانہ سے اسی طرح راضی ہو جا جس طرح میں اس سے راضی ہوں۔ اور بعض صحابہ کرام نے نا آپ پر موت کی بیعت کی ہے کہ آپ کی حفاظت میں ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ تو جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجودہ صحابہ کرام نے آپ کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی۔ ان جان نثاروں میں 3 مہاجر اور 5 انصاری صحابی شامل تھے، یعنی کہ 8 صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے آپ کا دفاع کریں گے۔ ان میں حضرت علی، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ اور انصار میں سے ابو دجانہ، حارث، خباب، عاصم، سہل تھے، یعنی 8 صحابہ۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس دن 30 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہ سب کے سب اپنی زبان صداقت کے ترجمان سے یہی عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول میرا چہرہ آپ کے چہرے پر قربان، میری جان آپ کی جان پر قربان، آپ ہمیشہ سلامتی کی جو ہے نا آپ ہمیشہ سلامتی میں رہے۔ ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ، یہ سارے کا سارا دن طلحہ ہی کے حصے میں آیا، یہ بڑا یہ بھی جان نثاری سے لڑ رہے تھے۔ ابو بکر فرماتے کہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوٹ کر آیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈٹا کھڑا ہے اور دیوانہ وار آپ کا دفاع کر رہا ہے، میں نے سوچا یہ طلحہ ہی ہو سکتے ہیں۔ سیدنا طلحہ کا سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، ہم نے ان کے زخموں کو شمار کیا تو 70 سے زیادہ نکلے، جن میں کچھ تلواروں کے، کچھ نیزوں کے، کچھ تیروں کے زخم تھے، اور ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی۔ پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ سیدنا طلحہ کے سر پر تیروں کے بہت سے زخم تھے، جس کی وجہ سے بہت خون بہہ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پانی ڈالا، منہ میں چھڑکاؤ کیا تو انہیں ہوش آیا، ہوش آ کر بھی انہیں اپنا ہوش نہیں تھا۔ ان کا سارا غم فکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہی پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ہے تو فرمانے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ آپ کی خیریت کی اطلاع سن کر اب کوئی مصیبت ہی نہیں رہی، یعنی کہ سب مصیبتیں ہلکی ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔
قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس پر وہ تیر روک روک ہاتھ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے دن بچایا تھا، وہ بالکل ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ سیدنا جابر سے مروی ہے، یہ بڑی آپ نے اہم بات فرمائی، بڑی پیاری سننے والی ہے طلحہ کے بارے میں۔ وہ نا دشمنوں کا نا اپنے ہاتھ سے تیر روک رہے تھے نا، دفاع کر رہے تھے، جو تیر آ رہا تھا، روکتے روکتے طلحہ کی انگلیوں پر زخم لگے تو زبان سے بے اختیار ہس یعنی کہ آہ نکلی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ہس کی بجائے بسم اللہ کہتا تو تجھے فرشتے اٹھا کر لے جاتے اور لوگ تجھے دیکھنے لگتے، یہاں تک کہ فرشتے تجھے آسمان پر لے جا کر گھس جاتے، آسمانوں پر لے جاتے ایسے ہی۔ وہ قادیانی نہیں، مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں جی جا ہی نہیں سکتا آسمان پر، آپ تو فرما رہے ہیں کہ اگر بسم اللہ تو پڑھتا تو فرشتے تجھے اٹھا کر آسمان پر گھس جاتے، تو زندہ ہی اٹھا کر لے کے جانا تھا نا، یعنی کہ آہ نکلی ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر تکلیف کے وقت میں بسم اللہ کہنا چاہیے اور راحت ہو ہر کام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو ضعف اور نکاہٹ اور 2 زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ چڑھ نہ سکے۔ ہمارے ہاں کہتے جی آپ بڑے مشکل کشا ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں پر ایسی حالت بھی طاری کرتے کہ آپ چڑھ نہیں پا رہے، تو سیدنا طلحہ فوراً نیچے بیٹھ گئے اور آپ ان کے شانوں پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ گئے۔ سیدنا زبیر فرماتے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ کے بارے میں فرمایا جو شخص زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے کہ یہ چلتا پھر رہا ہے لیکن شہید ہے، شہیدوں والا اجر ہے۔ سیدنا طلحہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دیہاتی سے کہا کہ تم رسول اللہ سے پوچھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ من قضا نحبہ، یعنی جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور وہ سچ کر دکھایا، یہ کن کے بارے میں، کون لوگ مراد ہے؟ اس دیہاتی نے نبی علیہ السلام سے یہی سوال کیا، آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، وہ پوچھتا جاتا ہے کہ من قضا نحبہ، سورہ الاحزاب ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، یعنی کہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اچانک مسجد کے دروازے میں داخل ہوا تو میں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ طلحہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ امن قضا نحبہ کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو آپ نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ انہی میں سے ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ ہاں جی، تو ابو طلحہ بڑا جی یہ ڈھال بن گئے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے اور بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالی۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو طلحہ انصاری۔ اور جو شخص ترکش لے کر ادھر سے گزرتا تو نبی علیہ السلام سے فرماتے تھے یہ ترکش ابو طلحہ کے لیے ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ایسے نا، کیونکہ پیچھے صحابہ نے لیا ہوا تھا نا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابو طلحہ آپ اوپر نہ اٹھے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کو کوئی تیر آپ کو لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے۔ کتنی محبت اور کتنا ایمان، یعنی کہ میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے۔
کیسی محبت تھی جی. تو لشکر میں اکیلے ابو طلحہ کی آواز مشرکین پر ایک جماعت سے بھی بڑھ کر بھاری تھی. تو چلیے جی، اللہ تعالیٰ یہاں مزید بات آگے چلے گی، ہم اسی مقام پر غزوہ احد کا بیان سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ کل ادھر ہی سے بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.